نمرود شنعار کا بادشاہ تھا جس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پائے تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے ہیں، جن میں 2 مومن اور 2 کافر، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس کی عمر تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل۔ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگیں کہ اے خداوند، تیرے خلیل آگ میں جا رہے ہیں، اور ان کے سوا زمین پر کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سب سے فریاد کر کے میری مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی اور مددگار ہوں، لہٰذا اب تم ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر آگ بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے۔ وہی جب چاہے گا جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ کون سی دعا پڑھ کر آپ آگ میں گئے؟ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے؟ اس بارے میں آپ کی کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے 7 دنوں تک، اور آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اس واقعے سے ان لوگوں کی تسلی ملتی ہے، ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی طاغوتی طاقتوں کے بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، نمرود کو یقین ہو گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مٹھی بھر خاک میں تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہیں۔ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا، مجھے تو ابراہیم علیہ السلام زندہ دکھائی دے رہے ہیں، شاید مجھے اشتباہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک بلند مقام پر چڑھ گیا اور خوب غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ معاملہ تو اسی طرح ہے۔ نمرود نے پکار کر کہا، اے ابراہیم، واقعتاً تیرا خدا عظیم ہے اور اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ اس نے تیرے اور آگ کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دی۔ اب جب کہ یہ بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی قدرت اور عظمت کی وجہ سے اس کے لیے قربانی کروں، اور اس نے 4000 قربانیاں اس مقصد کے لیے تیار کیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، تجھ سے کسی قسم کی قربانی اور کار خیر قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ پہلے تو ایمان لے آئے۔
نمرود نے جواب دیا، اس صورت میں تو میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہی حادثات اس بات کا سبب بن گئے کہ کچھ آگاہ اور بیدار دل لوگ ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے یا ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور شاید یہی واقعہ اس بات کا سبب بنا کہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کسی سخت رد عمل کا اظہار نہ کرے اور صرف ان کو سرزمین بابل سے جلا وطن کرنے پر قناعت کرے۔